سورۃ الفرقان آیت نمبر 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے چند ایک کا تذکرہ تھا۔ اس میں سے ہوا اور بادل اور پھر بادلوں سے باران رحمت کا اترنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ بارش کی شکل میں پانی عطا فرمایا، یہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ پھر پانی کی تقسیم کہیں پر کم، کہیں پر زیادہ، کہیں پر میٹھا، کہیں پر کڑوا، کہیں پر نمکین۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، جن کے اندر انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر بھی وہی مضمون ہے، مزید چند نشانیوں کا تذکرہ ہے جن میں انسان غور و فکر کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت سمجھ بھی آئے اور اس پر یقین بھی نصیب ہو۔ سب سے پہلے آج کے درس میں جس قدرت کی نشانی کا تذکرہ ہے وہ ہے بحرین، یعنی کہ دو دریا ہیں اور دونوں اکٹھے چلتے ہیں، اور ایک ساتھ چلنے کے باوجود ان دونوں کا پانی آپس کے اندر خلط ملط نہیں ہوتا۔ کسی انسان کے بس میں یہ بات ہرگز نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے پانی چلتا بھی اکٹھا ہے، درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا نمکین ہے، اور دونوں کا رنگ بھی الگ الگ ہے۔ ایک پانی صاف شفاف سفید اور ایک جس طریقے سے کالا پانی ہوتا ہے، یہ سب اس شکل کا ہے۔ دونوں کا کلر بھی الگ الگ ہے، دونوں کا ذائقہ بھی الگ الگ ہے، اور ہیں دریاؤں کے اندر کوئی دیوار کھڑی کر سکتا ہے؟ لیکن بغیر کسی دیوار کے دو پانی اکٹھے چلیں اور آپس کے اندر خلط ملط نہ ہوں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اس میں تھوڑا سا غور و فکر کر کے تو دیکھو، یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری قدرت کے اس نشانی کے اندر غور و فکر کریں اور وہ میری وحدانیت اور میری قدرت پر یقین کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں تو نظر نہیں آتا کچھ بھی، تم سمجھتے ہو کہ دونوں پانی اکٹھے چل رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان برزخ حائل ہے، ایک پردہ ہے اور ایک آڑ اور رکاوٹ ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اس کے حکم کا پردہ ہے کہ دو دریا ہیں، الگ الگ ہیں،
لیکن دونوں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خبردار اس کے ساتھ ملنا نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے جی بالکل کیوں نہیں، اللہ کا حکم اور میں اس کے ساتھ خلط ملط ہو جاؤں؟ تو یہ ایک ایسی بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ جو چھپی ہوئی نہیں ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور یہ جو دریا ہے کوئی یہ آسمانوں پر نہیں ہے، اسی زمین پر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دریا تو میری بات مانے لیکن حضرت انسان میری بات نہ مانے، تو یہ انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دوسری قدرت کی نشانی جو آج کے درس میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے پانی سے پیدا فرمایا۔ بات پانی کی چل رہی تھی نا، تو انسان کو بھی پانی سے ہی پیدا فرمایا، اور وہ پانی کا قطرہ کہ جو جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اور اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن اس حقیر قطرہ آب سے یہ حضرت انسان بنتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو ہم نے یہ شرف عطا فرمایا کہ جیسے ہی دنیا میں آتا ہے تو اس کے دو قسم کے رشتے، ایک اس کا نسبی رشتہ، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ فلانے کا بیٹا ہے، یہ فلانے کا بھتیجا ہے، یہ فلانے کا بھانجا ہے، ایک یہ رشتہ ہوتا ہے اس کا ننیحال اور ددیحال، اور دوسرا رشتہ اس کا ہوتا ہے اس کا سسرالی۔ تو یہ کتنے اہم ترین رشتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، کیا کسی جانور کے بارے میں بھی یہ دیکھا ہے کہ اس کا بھی کوئی خاندان ہو؟ بے شک وہ جانور شیر ہی کیوں نہ ہو، جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن کیا پتہ کہ اس کا باپ کون ہے، اس شیر کی ماں کون ہے، اس کے سسرال والے کون سے ہیں؟ یہ شرف صرف اس حضرت انسان کو ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا تحفہ ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب اتنا کچھ میں نوازوں اور پھر میرے بندے مجھے چھوڑ کر غیر کے در پر جائیں اور اپنے ماتھے کو وہاں پر جھکائیں، اور وہ بھی ان کے سامنے جو اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، تو ان کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا شکوہ فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ تو ہمیشہ رب سے دور ہی بھاگتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، ان کو تو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی طرف دیکھیں، اور وہ بھی للچائی نظروں سے، اور اللہ تعالیٰ کے بجائے اللہ کے غیر سے وہ مدد مانگیں، بیٹا مانگیں یا شفا مانگیں یا سیر کچھ مانگیں۔ تو کیوں مانگیں؟ کیا رب کے خزانے خالی ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے، بندہ لینے والا نہیں بنتا، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں اور غیروں کے در پر جاتا ہے اور وہاں جا کر ٹکرے مارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ناراض تو ہونا ہی ہے۔ پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے اور اس سے محبت کرے، اور اس کی محبت کے اندر اس کی بندگی کرے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، مرج البحرین، جس نے ملا دیا دو سمندروں کو، ھذا عذب فرات، یہ ایک میٹھا ہے، عذب کا معنی میٹھا، فراتن اور خوشگوار، یعنی کہ میٹھا بھی ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جب پانی ہم پیتے ہیں تو وہ پیاس بجھا دیتا ہے۔ وَھذا ملح، اور جو دوسرا ہے وہ نمکین ہے، اور اجاج وہ کھاری ہے، بد مزہ ہے، اس کے اندر پیاس بجھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور ان دونوں کے درمیان ایک برزخ، ایک پردہ بنا دیا، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک آڑ ہے جو روکی ہوئی ہے، یعنی آڑ ہے، برزخ ہے، لیکن یہ چیزیں نظر نہیں آتی، بس یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا انسان کو، کس سے؟ من الماء، پانی سے، فَجْعَلَهُ نَسَبًا، پھر بنا دیا اس کا نسب، وَصِہْرًا، اور اس کا سسرال،
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ما ان کی، لا ينفعهم، جو انہیں نفع نہیں دے سکتے، ولا يضرهم، اور ان کو نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر تو اپنے رب کے سامنے وہ پشت پھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھاگنے والا ہے۔ بحرین کا معنی ہے دو دریا، دو سمندر۔ یہ بات مشہور ہے، اور آج کل کے جدید دور کے اندر ایسی ویڈیوز بھی دیکھی جاتی ہیں جن کے اندر دو سمندر اکٹھے وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک کا پانی الگ ہوتا ہے، دوسرے کا الگ ہوتا ہے، دونوں کا کلر بھی مختلف ہوتا ہے۔ اب حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کون سے دریا، کون سے سمندر ہیں جن کے بارے میں قرآن مقدس میں تذکرہ ہے، اور یہی تذکرہ سورۃ الرحمن کے اندر بھی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس میں بھی یہی مضمون ہے، اور ان آیات کے اندر بھی وہی مضمون ہے، جس میں اتنی بات تو قرآن نے ہمیں سمجھا دی کہ دو سمندر ہیں، اور دونوں کا پانی اکٹھا چلتا ہے، اور آپس کے اندر خلط ملط نہیں ہوتا، اور ایک کا پانی عذب فرات، جو خوشگوار بھی ہے، میٹھا بھی ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور جو دوسرا ہے وہ نمکین بھی ہے اور کھاری بھی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ اب یہ ہیں کہاں پر، اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ کون سے علاقے کے اندر ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ پوری دنیا کے اندر صرف ایک جگہ پر ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ مختلف ممالک کے اندر مختلف اس قسم کے دریا، اس قسم کے چشمے، اس قسم کی جھیلیں پائی جاتی ہیں کہ جن کا یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ ان کا کلر بھی الگ الگ ہوتا ہے اور ذائقہ بھی الگ الگ ہوتا ہے، لیکن آپس کے اندر وہ خلط ملط نہیں ہوتے۔ اس کے بارے میں حکیم الامت حضرت تھانوی صاحب علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو جو بنگلہ دیش میں رہتے تھے ان کو یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ تم جاؤ اور اس کا پتہ لگاؤ کہ کیا تمہارے علاقے کے اندر یا قرب و جوار میں کہیں اس قسم کے بحرین ہیں، دو دریا ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت اس کو تلاش کیا، اور اپنے علاقے کے اندر یعنی کہ بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے ایسے دو دریا پا لیے۔ پھر اس وقت کے وہاں کے جو علماء تھے، مستند علماء، دو کو گواہ بنایا، ان کو دکھایا، اور اس کے بعد پھر ان کو خط لکھا کہ جی ایسے ایسے ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ یہ بنگلہ دیش میں ہے اور کہیں پر نہیں، یہ دنیا کے کئی مختلف ممالک کے مختلف حصوں کے اندر پائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ ایسا ہے، اور جہاں بھی پائے جائیں گے تو اس میں ہے اللہ تعالیٰ کا امر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قدرت دکھانی ہے۔ اب ضروری تو نہیں کہ ہم صرف کمپیوٹر پہ دیکھتے رہیں، موبائل پر دیکھتے رہیں کہ یہ دو دریا چل رہے ہیں، یہ بس یہ وہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہم کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں یہ ہوں ہی نہیں، جو ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے پتہ نہیں یہ ہیں بھی یا کمپیوٹر سے خود بنا لیے گئے ہیں، لیکن حقیقتاً موجود ہیں۔ جس طریقے سے یاجوج ماجوج موجود ہیں یا نہیں ہیں، قرآن کے اندر ہے نا کہ ہیں، لیکن اب اگر جی کہتے جی سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے جی، اب تو اتنی ترقی کر لی ہے جی، سیٹلائٹ کا دور ہے جی، وہیں سے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، دنیا سب ان کی نظر میں آ گئی ہے، کہتے ہیں جی وہ تو اب اس وقت سائنس اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ ہوائی جہاز کے اوپر جب اوپر جا رہے ہوتے ہیں وہ نیچے گاڑی کے نمبر پلیٹ تک بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چلو اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ سوئی بھی تلاش کر لیتے ہیں جنگل میں، لیکن وہ یاجوج ماجوج تو انسانوں سے بھی تعداد میں زیادہ ہیں اور ہیں بھی بہت بڑے، تو اتنا علاقہ انہوں نے گھیرا ہوا ہے، تو ان کو کیوں نظر نہیں آتے؟ تو ہمارا ایمان یہ کہ وہ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں دکھانا چاہتا تو کوئی دیکھ سکتا نہیں۔ اب لوگ اندازے لگاتے ہیں یہ چینی ہوں گے جی، یہ ہر چیز کھا جاتے ہیں، بس یہ آئیں گے جب قیامت کے قریب تو یہ آ کے سب کچھ کو کھا پی جائیں گے، تو کہتے ہیں نہیں جی وہ ترک والے ہوں گے، ترکی لوگ ہیں۔
لیکن یہ صرف باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. وہ ایک الگ مخلوق ہے. جو ہمیں انسان نظر آ رہے ہیں کسی بھی ملک کے ہیں، وہ یہ نہیں ہے. وہ تو اتنے خطرناک ہیں، اتنے خطرناک ہیں کہ وہ انسانوں کو تو کیا، جانوروں کو، سب کچھ کو کھا پی جائیں گے. یہاں تک کہ جو سمندر، کوئی نہر، کوئی چشمہ ان کے آگے سے گزرے گا تو اس کو بھی مکمل پی کے صاف کر کے جائیں گے. تو ان انسانوں کے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے. ایک ہے ہر چیز کو کھا جانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کو 20 انسانوں کو کھا جائے گا. یہ نہیں کہ کتے بلے کھا جاتے ہیں نا، مینڈکے شینڈکے جو چیز مل جائے کھا جاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج ہیں. تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے یاجوج ماجوج ہونے کے باوجود ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اسی طریقے سے یہ بحرین ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی ایسے ہی موجود ہیں جیسے یاجوج ماجوج موجود ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے. اب لفظ برزخ آ گیا تو یہ برزخی زندگی جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے جو کہ گمراہ طبقہ ہے، گمراہ ٹولہ ہے، انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کر رکھے ہیں. یہ انسان جب مر جاتا ہے تم قبر کے اندر ڈال کے آتے ہو تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. تو عالم برزخ سے مراد کیا؟ وہ کہتے ہیں جی اس قبر میں وہ نہیں ہوتا، یہاں پر کوئی عذاب و ثواب نہیں ہے، بس وہ علیجین میں ہے یا سجین میں ہے. بات یہ ہے کہ برزخ کا معنی پردہ ہے. کیا معنی ہے؟ جس طریقے سے وہ دو سمندروں کے درمیان میں ایک پردہ ہے، نظر تو نہیں آتا لیکن پردہ ہے. اب ایک انسان کو جب قبر کے اندر ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی تو اتنی زیادہ مٹی، منو مٹی جب ڈال دی تو یہ پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ہم یہ کہیں جی یہاں ہم نے ڈالا تو تھا لیکن یہاں سے وہ غائب ہو کے علیجین میں، سجین میں چلا گیا اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر. تو یہ گمراہی کی باتیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہاں اگر کچھ نہیں ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اس قبر کو فرمایا کہ تم اس کو ایک گڑھا مت سمجھو کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے کہ بھائی ڈھیر لگا ہوا ہے اور بس اندر کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ فارغ ہو گیا. میں کہ نہیں، یہ قبر جو ہے مومن کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول جاتی ہے، جنت سے خوشبوئیں شروع ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ جو بد نصیب ہوتا ہے، جو گناہگار ہوتا ہے تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، ایسے تنگ ہوتی ہے کہ پسلیاں آپس کے اندر دھنس جاتی ہیں، مل جاتی ہیں. تو اس سے قبر کے بارے میں فرمایا نا، یہ تو تم اس کے اندر ڈال کے آتے ہو، اس کے بعد وہ علیجین میں جاتے ہیں تو وہاں اس کی پسلیاں دھنس جاتی ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قبرستان میں جاؤ تو تم سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور. حکم دیا کہ نہیں دیا؟ کسی حدیث میں کسی نے پڑھا سنا آج تک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب درخت تمہیں نظر آئے ان کو سلام کیا کرو، جب پتھر نظر آئے تو پہاڑ ان کو سلام کیا کرو، یہ جو پانی نظر آ رہا ہے تمہیں، یہ سمندر نظر آئے ان کو تم سلام کیا کرو. کسی نے سنا پڑھا؟ فرمایا قبرستان میں جا کے سلام کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کے اندر کچھ ہے تو ان کو سلام کا حکم ہے. اور جو سلام ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ اے قبروں والوں تمہارے اوپر سلام ہو، تم پہلے آ گئے اور ہم بعد میں آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ بات بھی ہے، ان کے لیے دعا بھی ہے، ان کے لیے سلام بھی ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے لیے عبرت کی بات بھی ہے. تو اس لیے یہی جو قبر ہے یہی برزخ ہے. اسی برزخ کے اندر آج کل جو ہے نام نہاد سکالر جو بے دین قسم کے ہیں وہ عذاب قبر اور ثواب قبر کا بالکل صاف صاف انکار کر رہے ہیں، اور وہ نئی لاجک ہوتی ہے. یہ جی بات سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں پر سوال جواب کی گھڑی آنی ہے، تو پھر قبر کے اندر یہ سوال جواب کہاں سے شروع ہو گیا؟ ایک بندے سے دو سوال بھی ہوتے ہیں، دو امتحان بھی ہوتے ہیں، یہاں بھی دو پھر وہاں بھی دو. اچھا پھر جب جنت اور جہنم ہے، کہتے ہیں پھر قبر کے اندر کیا ضرورت ہے کہ یہاں بھی جنت کا منظر بھی بن جاتا ہے اور جہنم کا منظر بھی، تو وہ بھی جنت ہے پھر یہ بھی جنت ہے. اس قسم کی باتیں کر کے نا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور جو بیچارے دین کا علم رکھتے نہیں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی خاص دنیا کا علم ہے، وہ ان کی باتوں میں آتے ہیں کہ جی بات تو ٹھیک ہے، جس طریقے سے ایک بندے نے اگر میٹرک کی ہے تو اس کا امتحان ایک ہی جگہ ہوگا نا، دو جگہ تو نہیں ہو سکتا. تو اب اس کا جب یہاں پر ہو گیا قبر کے اندر، پھر وہاں حشر میں پھر شروع ہو جائے گا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. بات یہ ہے کہ ہم اتنے سمجھدار نہیں ہیں جتنا آپ کو سمجھنے لگے ہیں.
ہمارے دماغ کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم ہر بات کی تہہ تک پہنچ سکیں. ابھی تک تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی جو ہماری عقل کی، جو ہم کہتے ہیں بہت بڑے فلاسفر ہیں، کسی بندے کو آج تک یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جب وضو کرتے ہیں، ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ہم کلی کرتے ہیں، ناک کے اندر پانی ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر بازو دھوتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم مسح کرتے ہیں، پھر پاؤں دھوتے ہیں، سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر ہوا خارج ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ گیا جی. چلو وضو ٹوٹ گیا، اب کیا کرنا ہے جی؟ پھر ہاتھ دھو. ہاتھ دھونے کو گناہ کیا ہے؟ پھر کلی کرو جی. منہ نے کو گناہ کیا؟ پھر مسح کرو جی. یہ جی کہ سارے اعضاء پھر دوبارہ دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں سے ہوا نکلی ہے وہاں دھونا ہی نہیں ہے. ابھی تک ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہوا جہاں سے نکل رہی ہے یہ سنجا کرنا چاہیے تھا. یہ وہ ہوا نکلی ہے تو کپڑوں کو لگی تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، نہ تو کپڑے ناپاک ہوئے ہیں، نہ وہ جگہ ناپاک ہوئی ہے، پھر دوبارہ ہاتھ منہ دھو لو، پھر وضو بن گیا. یہ بات کسی کو سمجھ آئی ہے؟ لیکن کرتے تو ایسا ہی ہے نا. کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہم مسلمان ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بات ہمیں سمجھ آئے گی تو پھر ہم اس پہ عمل کریں گے. جب آقا علیہ السلام نے ایسا حکم ارشاد فرمایا کہ یوں یوں کرنا ہے تو بس کرنا ہے. جو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم کہاں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ جو پیارے اللہ کا حکم ہے، پیارے نبی کا حکم ہے، بس سر آنکھوں پر ہے. آمنا و صدقنا. یہ ضروری ہے کہ ہم پوچھیں جی ایسا کیوں ہے جی ہوا ادھر سے خارج ہو رہی ہے پھر ہم منہ ہاتھ کیوں دھو رہے ہیں؟ بھئی حکم ہے کہ دھونے ہیں بس. تو یہ بات کرنا جی اب یہ عذاب قبر ثواب قبر یہاں بھی ہے جی، پھر یہاں فرشتے آئے تھے مر ربو کا من نبیوں کا ما دینوں کا، پھر اس کے بعد وہاں شروع ہو جاتے ہیں یہ حشر کے دن، ادھر بھی جواب دو ادھر بھی جواب دو. بھئی ایسا ہی دینا پڑے گا، ایسا ہی دینا پڑے گا کہ اللہ کے رسول کا حکم یہی ہے. جو فرامین ہے آقا علیہ السلام کے وہ حق سچ ہے، ایسے کرنا پڑے گا، ایسے ہوگا. اب اگر ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں کہ ایک زندہ انسان کو اگر گڑھے کے اندر بند کر کے اوپر سے مٹی ڈال دو تو وہ زندہ رہے گا؟ جب اس کو سانس ہی نہیں ملے گا تو ظاہر سی بات ہے دم گھٹنے سے مر جائے گا. دماغ تو یہ کہتا ہے، لیکن دماغ کی بات نہیں ماننی. شریعت یہ کہتی ہے کہ مرے ہوئے کو جب قبر میں ڈالتے ہو وہاں زندہ ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہر بات کی تہہ تک پہنچیں. بس یہ سچ ہے کہ مرے ہوئے کو جب وہاں لے کے جاتے ہیں اور قبر بنا کے اس کے اندر اس کو بند کر دیتے ہیں، اللہ کے سپرد کرتے ہیں، تو پھر وہاں زندہ ہو جاتا ہے. پھر وہ فرشتے آتے ہیں اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ حق سچ ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم دفن کر کے گھر واپس آنے لگتے ہو تمہارے جوتوں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے وہ. تو میں عرض کر رہا تھا برزخ کے متعلق. عالم برزخ یہی ہے جو انسان اس کا انتقال ہوتا ہے اس دنیا سے، وہ آگے منتقل ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. اگر اچھا تھا تو وہاں پر اس کا اچھا سلوک کیا جائے گا، اگر وہ برا تھا تو برا سلوک کیا جائے گا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہاں پر اس کو اگر عذاب مل گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے بس وہ بری ہوگی، آگے جب وہ قیامت میں جائے گا تو پہلے سے پاک صاف ہو جائے گا. نہیں، یہ تو ایک گھاٹی ہے، بس مستقل نہیں ہے. جیسے یہاں دنیا کے اندر ہم مستقل نہیں ہیں، یہاں سے ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، ایسی قبر کے اندر بھی کہتے ہیں نا آخری آرام گاہ، یہ آخری نہیں ہے. یہ بھی ایک لفظ بنا ہوا نا آخری آرام گاہ، آخری نہیں ہے. یہ بھی وہاں پھر چلا ہوا ہے، وہ انتظار گاہ ہے، وہ انتظار گاہ ہے. بس جو قبر میں چلا گیا وہ انتظار میں ہے کہ پھر کب یہاں سے مجھے حکم ملے، پھر یہاں سے میں مٹی جھاڑ کر باہر نکل کے کھڑا ہو جاؤں. یہ وقت آئے گا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا. پہلے پر سب کے اوپر فنا آئے گی، کل من علیہا فان، اور اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا پھر یہ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ جو قبر ہے یہ بھی آخری آرام گاہ نہیں ہے، یہاں سے پھر آگے انتقال ہے، دنیا سے قبر، قبر سے پھر حشر. آج کل تو بڑی باتیں آسانی سے سمجھ آ سکتی ہیں کہ ہم جاتے ہیں نا کسی دعوت میں، بھی ولیمے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر کھانے سے پہلے وہ کہتے ہیں جی تھوڑا سا چلو یہ فضول بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہیں. اب اس میں کوئی سلاد دے دیتا ہے، کوئی چھوٹی بڑی چیزیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی بس یہی کچھ کھانا ہے، کھا پی تو رہے ہیں لیکن سارا کچھ یہ نہیں ہے. کھانا تو ابھی آگے ہے، یہ بھی کھانا ہے لیکن اصل کھانا یہ نہیں ہے. بس اسی طریقے سے جب ہم قبر میں جاتے ہیں وہاں پر اگر ہمیں کوئی راحت بھی ملتی ہے تو یہ مستقل نہیں ہے، تھوڑی سی ہے.
اصل تو آگے ہے. اگر یہاں کوئی تکلیف ہے تو یہ دائمی نہیں ہے، یہ تکلیف بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے، اس کے بعد تکلیف پھر آگے ہے. اس لیے عذاب قبر ثواب قبر برحق ہے. یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ. ہم مانتے ہیں کہ قبر مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں دریاؤں کے درمیان کیا ہے؟ برزخ ہے، ایک پردہ ہے، یعنی کہ حکم ربی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ قربان جائیے. ایک حضرت انسان ہے جس کو شعور ہے، عقل ہے، صاحب بصیرت ہونے کے باوجود یہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، نہیں مانتا. دوسری جانب دیکھتے ہیں ہر چیز، یہاں تک کہ خنزیر، کتا، بلا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے. جو جس کی ڈیوٹی لگائی اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے. اب دیکھو پانی ہے، اللہ کے حکم کا پابند اور غلام ہے، اور انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتا نہیں ہے کہ آخر یہ دو پانی آپس میں ملتے کیوں نہیں ہیں، کیسے ممکن ہے. تو اس کو ماننا چاہیے کہ یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. تو مجھے بھی اللہ کے حکم کا پابند ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تجھے میں نے ایک حقیر قطرے آپ سے پیدا کیا، اور تیرے لیے میں نے ایک تو نسب نامہ بنایا. انسان کا نسب ہے، اور کہاں تک ہے؟ آدم علیہ السلام تک. ہمارے یہاں اس چیز کا رجحان نہیں ہے، لیکن جو عرب لوگ ہیں نا، وہ اس چیز کو اپنے نسب نامے کو محفوظ رکھتے ہیں. یعنی آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن جیسے عرب لوگوں پر گزری ہیں ایسی ہمارے پر گزری ہے نا. لیکن جو اجمی ہے اسے پوچھو بھائی دادے کا نام کیا تھا، اکثر کو تو ماشاءاللہ اس کا بھی پتہ نہیں ہے. کہتے جی جب میں پیدا ہوا نا تو میں نے تو دیکھا ہی نہیں، میں تو چھوٹا سا تھا، دادا پہلے مر گیا تھا. اور پہلے جو مر گیا اس کا قصور ہو گیا نا، وہ پہلے چلا گیا بیچارہ، اس پتہ ہی نہیں ہے اس کا. اکثر تو دادے پہ جا کے ٹھوس ہو جاتے ہیں، اور دادے سے آگے تو سارے فارغ ہیں. پر دادا کون تھا جی؟ اچھا میں ابو سے پوچھ کے بتاؤں گا. ابو سے پوچھو، وہ کہتے ہیں مجھے تو خود نہیں پتا. لیکن جو عرب لوگ ہیں نا، آج تک کوئی عربی اس سے پوچھو بھئی آپ کا نسب نامہ، وہ کہتا ہے کہ میں ابو بکر صدیق، میں عمر بن خطاب، یعنی کہ وہ اپنا بتاتا ہے کہ ابو بکر تک کا مجھے پتہ ہے، حضرت عمر تک کا مجھے پتہ ہے، علی تک کا پتہ ہے، یعنی کہ وہ اپنا نسب نامہ محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ بڑے شرف کی بات ہے. اب جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم فلاں کی آل میں سے ہیں. جیسے ایک سید ہے، وہ کہتے ہیں جی میں کاظمی سید ہوں. اسے کیسے پتہ چلا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بڑوں نے اس کا اہتمام کیا تو پتہ چلا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نسب نامہ یہ انسان کے لیے اعزاز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ہے نسب نامہ، یعنی کہ اس کا ننہال، بھئی اس کی ماں کون تھی؟ وہ فلانے کی بیٹی تھی. وہ کون؟ وہ فلانے کا بیٹا. اس کی طرف سے چلے جاؤ، اگر کوئی محفوظ رکھنے والا ہو تو یہ بھی سلسلہ آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. اور ادھر دجال کی طرف جاؤ، ادھر بھی وہیں تک پہنچتا ہے. جس طریقے سے حضور علیہ السلام کا سلسلہ الحمدللہ محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ کیسے محفوظ ہے؟ یہ ایک شرف کی بات ہے نا. تو ہمارے اندر اس چیز کا رجحان نہیں ہے، ہونا چاہیے. چلو پچھلوں کا نہیں پتہ، اب کم سے کم ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا نا اس کو اپنے پاس ہم نوٹ کر لیں، لکھ لیں جتنا پتہ ہے. تو پھر جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے گا جی میرا والد جو ہے وہ یہ کام کرتا تھا، یا وہ ہم کس خاندان سے تھے. آگے تو کم سے کم محفوظ ہو سکتا ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ ننہال دجال کے ساتھ پھر سسرالی رشتے ہیں. یعنی کہ ایک انسان کے لیے اللہ نہ کرے اس سے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، تو ایک بندے کے لیے ننہال الگ، ددیال الگ، اور سسرال والے الگ، یعنی 3 قسم کے قبیلے اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. شرف ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی جانور ہے، بے شک وہ جنگل کا بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ ہاتھی کیوں نہ ہو، وہ بڑے سے بڑا جانور کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، وہ بیمار پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بھی نہیں آئے گا، بس وہ بیمار ہوگا پھر مر جائے گا. تو انسان کے لیے کتنا بڑا شرف ہے. پھر یہ اسی نسب نامے کی وجہ سے اس کی سسرالی رشتہ دار اور جتنے ننہال دجال ہیں، اگر یہ نسب والا سلسلہ نہ ہوتا تو پھر انسان جب مر جاتا تو کہتے ہیں جی 2 بندے گھر کے اندر موجود ہیں، اب چارپائی کیسے اٹھائیں، یہ کہتے ہیں نا. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا نسب کا، اب جیسے اسے تکلیف ہوتی ہے پہلے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب اس کے اتنے رشتے ہوتے ہیں جی، اتنے تو ماموں ہیں جی، اتنی خالائیں ہیں جی، نانی ہے جی، پھر نانی کی بہن ہے جی، نانی کی کزن ہے جی،
وہ تو ماشاء اللہ تعداد سینکڑوں میں چلی جاتی ہے. اب حالت یہی ہوتی ہے کہ ایک چارپائی ہوتی ہے، اٹھانے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں جی میں تھوڑا سا کندھا دے دوں، دوسرا کہتے ہیں میں کندھا دے دوں. اگر اللہ تعالیٰ یہ شرف انسان کو نہ دیتا تو پھر کون اس کو اٹھاتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اتنا شرف میں نے دیا، اتنے انعامات سے میں نے نوازا، پھر تو میرا در چھوڑ کے غیروں کے پاس جاتا ہے، اور وہ بھی ان کے پاس ما لا ینفعہم ولا یضرہم، نہ وہ انہیں نفع دے سکتے نہ انہیں نقصان دے سکتے. لیکن یہ حضرت انسان بھی بڑا عجیب ہے. اب ہندو ہیں تو مورتی سے ڈر رہے، خود بنائی، خود اس کو کھڑا کر دیا، اب اس سے پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ ناراض نہ ہو جائے. یہ بھگوان ہے، اگر یہ ناراض ہو گیا تو بس یہ میرا بیڑا غرق کر دینا ہے. مورتیوں کو بنانا اور خود اس سے ڈرنا، اس سے بڑی حماقت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی جہالت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جب انسان نہیں مانتا تو پھر رب کو بھی نہیں مانتا، اور جب ماننے پہ آ جائے تو پھر کتے بلے کو مان کے کھڑا ہوتا ہے. یہ جی کوئی کہتا ہے جی یہ سانپ ہے جی، اور ایسے ایسے لوگ، آپ بڑے حیران ہو گئے بات سن کے کہ آج کل نا مغربی تہذیب کا بڑا چرچا ہے، اور ہمارے مسلمان بیچارے بھی کہتے ہیں جی ہم بھی جو ہے نا ان کی نقالی کریں، اور ان کی اوقات یہ ہے کہ اس وقت وہ کہتے ہیں جی بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان سے پوچھو کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، وہ کہتے ہیں شیطان کی. یہ حقیقت ہے. جو جماعتیں جاتی ہیں نا وہاں کی کارگزاریاں سناتی ہیں، بے وہاں جا کر ان سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، وہ کہتے ہیں ہم شیطان کی کرتے ہیں. یعنی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیج رکھی ہے، لعنت کے خزانے، لعنت لعنت برس رہی اس کے اوپر، قیامت تک کے لیے وہ لعنتی ہے. اور وہ انسان کہہ رہا ہے، جس انسان کو سجدے کا حکم تھا اس کو بھی اس کو سجدہ کر، آج وہ انسان کہتا ہے کہ میں اس شیطان کی عبادت کر رہا ہوں. جب اللہ کا در چھوڑے گا نا پھر یہی کوئی نصیب ہونا ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے اور اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرے. جب اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا ہوتی ہے، اس کی پہچان نصیب ہوتی ہے، پھر اس سے محبت بڑھتی ہے. ہر چیز کے اندر پھر اس کی قدرت نظر آتی ہے. ہر چیز کے اندر کسی چیز کی تعریف کرو، کرتے کرتے پھر اینڈ کیا ہوتا ہے؟ بہت پیارا ہے فلانا انسان، لیکن خود تو نہیں بنا نا، جس نے بنایا وہ کتنا پیارا ہوگا. فلاں چیز بڑی پیاری ہے، خود تو نہیں بنی نا، اس کو رب نے بنایا تو وہ خود کتنا پیارا ہوگا. ہر چیز کی تعریف کی انتہا اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اور اس کی محبت کے اندر اس کی بندگی کریں، پھر اس کا لطف کچھ اور ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.